الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں جنازے کے متعلق مختلف باتیں بتائی گئیں کہ اس کی کیسے تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو قبرستان لے جائیں تو اس کی تدفین کے جو مراحل ہیں، قبر کی تیاری وغیرہ. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم چاہیں گے کہ یہاں آپ سے بھی کچھ بات کر لی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کو جنازے اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں، بنیادی باتیں بھی ان کو نہیں معلوم ہیں. اس میں مثلاً جنازے کی نماز کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ کوئی آدمی آپ میں سے؟ جنازے کی نماز میں 4 تکبیرات ہے اور بعض روایتوں میں 5 کا بھی ذکر ہے. جنازے کی نماز جو ہے 4 تکبیرات کے ساتھ عام طور پر پڑھی جاتی ہے. 5 کا ہم نے کہا کہ وہ جائز ہے، لیکن جہاں پڑھنے والے اگر سمجھدار ہوں تو وہاں پر، اور اگر پڑھنے والے ناسمجھی کی وجہ سے شور شرابہ کریں، ایک غیر ضروری فتنہ ہوگا اور غم کے موقع پر ایک دوسری پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اور اسی طرح سے غسل کے مسئلے میں بھی کہا گیا کہ اس میں بھی وطر کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. طاق نمبر کا 3 بار باڈی کو دھوئیں، یا 3 بار نہیں تو 5 بار 7 بار جتنی بار بھی ضرورت ہو. اور اس کے لیے یہ بھی ہدایت دی گئی، پانی کے ساتھ کون سی پتیاں آپ جی بیری کے پتے استعمال کیے جائیں، اور آخری مرتبہ اور آخر جو دھوئیں تو اس وقت ہم کافور کا استعمال کریں. ہاں، آخر میں آپ کافور کا استعمال کریں. کافور کے مختلف فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ کیڑے اور مکوڑے اس کی خوشبو سے بہت دور ہوتے ہیں. ہاں، تو وسیع طور پر جب تک باڈی تازہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے کافور کا انتظام بھی کرنا چاہیے. مرد آدمی کے لیے کتنی چادریں ہونی چاہیے کفن میں؟ کوئی اس کا جی 3 چادریں ہونی چاہیے، انسٹچ، سلی ہوئی نہ ہو. سلا ہوا کپڑا کفن کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا. وائٹ چادر وہ ہونی چاہیے، کفن اسی کے ذریعے سے دیا جائے گا. تو اب 4 تکبیرات کے اندر جو پہلی تکبیر ہے اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی بھی ایک سورت. دوسری میں ہم پڑھیں گے درود جو عموماً نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد. اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت. یہ موقع ہے جس میں میت کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کی جائے. جتنی زیادہ ہم دعا کریں گے وہاں دعا کرنی چاہیے. جیسے اس سے پہلے بھی گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعائیں فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ خواہش کی وہ دعا کو سن کر کہ کاش اس بھائی کی جگہ میری باڈی رکھی ہوئی ہوتی، میرے جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری اور عمدہ دعا فرماتے. اور اس کے بعد چوتھی میں سلام پھیر کر نماز مکمل کر دی جائے گی. یہ عام طور پر طریقہ ہے نماز جنازہ کا. اور جب جنازہ ہو گیا، قبرستان میں ہم پہنچے تو قبر جو ہے عموماً مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے. بعض قبریں اس میں سنگ مرمر بھی استعمال ہونے لگا ہے، بعض قبروں میں سیمنٹ اور گچی اور پتہ نہیں کون کون سی یعنی مضبوط جو میٹیریل ہے وہ بھی استعمال ہونے لگا ہے، اور بعض قبریں صرف کچی بنائی جاتی ہیں. تو کون سی سنت کے مطابق ہے اس کے اندر؟ آپ جی کچی قبر سنت کے طریقے پہ ہیں اور وہ سیدھی گڈھے کی طرح ہو. ہاں، قبر سیدھی سادی کچی ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ صرف مٹی یا اگر اینٹوں کے استعمال کی ضرورت پڑی بھی تو کچی مٹی کی اینٹیں، اس میں کوئی جو ہے پختہ چیز استعمال نہ ہونے پائے. تو جو قبریں پختہ اور مضبوط بنائی جائیں گی وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کی ہدایات اور آپ کے طریقے کے خلاف ہوں گی، جس سے آپ نے منع فرمایا ہے. قبروں کو جتنی آپ سیدھی رکھیں گے، سمپل رکھیں گے، وہ سنت کے مطابق ہوگا. اب اس کے بعد جب جنازہ یعنی باڈی اندر رکھ دی گئی اور رکھنے کے بعد جو مٹی ڈالنے کے آداب ہیں اس میں بھی دیکھیے اسلام بالکل اخیر تک ہدایات دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے حدیث میں کہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. ان کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہوئے. وَأَتَى الْقَبْرَ، تو قبر کے پاس آپ تشریف لے گئے. جب قبر تیار ہو گئی فَحَثَّ عَلَيْهِ 3 حَثِيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ، اور آپ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے 3 مرتبہ مٹی ڈالی. تو قبر میں 3 مٹھی مٹی ڈالنا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ 3 مرتبہ ڈالیں، ہٹ جائیں، پھر دوسرا ڈالے گا، تیسرا، چوتھا، جتنے لوگ وہاں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اگر لوگ کم ہیں اور مٹی زیادہ ہے تو آپ 3 سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ منع نہیں ہے کہ آپ 3 مرتبہ ڈال دیے تو اب چند لوگ ہیں اور پوری قبر کی مٹی باہر ابھی ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس میں آپ زیادہ مرتبہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں دوسری کسی چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس سے مٹی تیز اندر ڈالی جا سکے حسب ضرورت. لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں اور اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے ہی صرف 3 بار کر کے ڈالیں گے، وہ کافی ہے اور وہ زیادہ صحیح طریقہ ہوگا. اور اب تدفین ہو گئی، مٹی ڈال دی گئی. مٹی ڈالنے کے بعد عموماً مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اوپر مٹی تقریباً 1 بالش کی اتنی ہونی چاہیے. انہیں بہت زیادہ اوپر نہ کریں کہ بہت جیسے چبوترا نما بن جائے، ایسے نہ ہو، بلکہ آپ صرف 1 بالش کے برابر، یعنی کم سے کم، زیادہ بہت اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تھوڑی سی مٹی اوپر ہوگی تو بارش وغیرہ ہوگی تو وہ دب کر برابر ہو جائے گی زمین کے ساتھ. اس طرح کا انداز ہو. اب جب تدفین ہو گئی، مٹی ڈل گئی تو قبر تیار ہو گئی. اب جب قبر تیار ہو گئی تو اب یہ جو مرحلہ ہے بہت ہی سیریس مرحلہ ہے اس کے لیے جو مر چکا ہے. وہ اس لیے کہ اب یہ قبر اس کے لیے جنت کی کیاری بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی بن سکتا ہے. یہ فرسٹ پیپر ہے جو اس سے اب لیا جائے گا. کامیابی ناکامی جو بھی ہوگی تفصیلی تو محشر کے بعد ہوگا، وہاں حساب کتاب، لیکن پہلا جو اس کے اندر جو سرسری حساب ہوگا وہ اب ہونے والا ہے. اس لیے وہ مرحلہ اس کے لیے بہت نازک مرحلہ ہوگا. اگر اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راحت کا انتظام کر دیا جائے گا. اور اگر فرسٹ پیپر میں وہ ناکام ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو سزا اور عذاب مقرر کیا گیا اس کی جھلک یہیں سے دیکھنا پڑے گا اس کو. اس لیے جو ہے عذاب قبر، اس سے ہم مختلف اوقات میں پناہ مانگتے ہیں. ان میں سے ایک، ہر نماز میں نماز ختم کرتے وقت جب اتحیات وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ یاد ہوگا کہ وہ کون سی 4 باتیں ہیں جن سے سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگنا چاہیے. یاد ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ. آپ جی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. الحمدللہ، ماشاءاللہ. دیکھیے کہ کتنا جلدی بھی یاد ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ وہ دعا ہے جو اکثر نمازیوں کو یاد تک نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ضروری ہے. بخاری کے الفاظ جو ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ 4 باتوں سے پناہ مانگنی چاہیے: عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے، اور پھر مسیح دجال اس کے فتنے سے. اب اس میں سے جو اہم چیز ہے اس وقت وہ عذاب قبر. تو کیونکہ عذاب قبر بہت سیریس مسئلہ ہے، ہر نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ عذاب قبر سے ہمیں بچا لے، کیونکہ یہ مرحلہ بہت نازک مرحلہ ہوگا. اس لیے اب جب تدفین ہو گئی تو تدفین ہونے کے بعد اس کے لیے جو اندر جا چکا ہے، کیونکہ دوست، احباب، رشتہ دار، اب اندر کوئی نہیں جائے گا، سب باہر تک وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کی دوستی باہر تک ہے، چاہے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہے، دوست ہے، باپ بیٹا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بس وہیں تک اس کا اینڈ ہے، اندر کوئی نہیں جائے گا. اندر وہ اکیلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیز اندر گئی تو وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال. عمل کے علاوہ اب کوئی چیز اندر نہیں گئی، اس کا ریکارڈ ہے بس اندر گیا ہوا، باقی سب وہیں مٹی ڈال کر باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. قریب سے قریب دوست اور رشتہ دار کوئی بھی اندر نہیں اترے گا، اکیلے اندر جانا ہے. اس مرحلے کو آدمی سوچے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب یہ مرحلہ نازک ہے. اب وہاں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے ساتھ یہ سوال جواب کے مرحلے کو آسان فرما دے، اس کے لیے یہ مشکل آسان فرما دے. جیسے اب آپ دیکھیے
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو کیا آپ کا معمول تھا؟ وقف علیہ، وہیں پر آپ ٹھہرتے، وقال، اور آپ نے جیسے کہا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اب استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کرو اس کے لیے، وصلوا له التثبیت، اور اس کی ثابت قدمی اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ فإنه الآن يسأل، الآن اب اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے لیے اب یہاں پر یہ عبرت کی جگہ ہے کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی بھی دعا کر رہے ہیں ہم، اور اسی طریقے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مرحلے کو آسان کر دے، کیونکہ اگر یہ عذاب قبر ہو گیا، جہنم کا گڑھا بن گیا، تو پھر تو اس کا کام پورا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، مگر یہ دعا ایسے نہیں ہے کہ جیسے رسمی طور پر کوئی دعا کی جائے، بلکہ یہ ثابت قدمی کی ہے، تو اس کے اندر بھی وہی اخلاص اور وہی چیزیں مطلوب ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اور باتیں ہیں جو ہم ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ تدفین کے بعد کس طرح سے مٹی ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے وہاں پر دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ دعا خانہ پوری کی دعا نہیں ہے، یہ دعا کوئی ایک روٹین کے طور پہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ پوچھا جائے گا اس سے اس کی زندگی کا حساب کتاب، تو یہ خبر اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے، جنت کی کیاری بن سکتی ہے، ورنہ یہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کے لیے مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب تدفین ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ، ایک اور مسئلہ ہے کہ اب ہم دفن کرنے کے بعد کیا دوبارہ قبرستان جا سکتے ہیں، یا اس کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ قبر کی زیارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی ہدایت کیا ہے، اس کو سامنے رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا، لیکن اب اس کی اجازت دی جا رہی ہے، تم اس کی وزٹ کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ تمہیں آخرت کو یاد دلانے کا یہ قبر ذریعہ بنے گی۔ جیسے اگر کوئی آدمی قبرستان جائے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکے، غور کرے۔ غور کس بات کا؟ کہ یہ میرا بھائی تھا یا میرا دوست تھا جو میرے ساتھ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا تھا، اب وہ دنیا کو چھوڑ کر یہاں آ گیا اور مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا، کل مجھے بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس کو یاد کرے تو پھر وہ کم سے کم اپنی آخرت کو تازہ رکھے گا، اس کے لیے عمل کرے گا، دنیا سے اس کی لالچ، حرص یہ کم ہو جائے گی، آخرت بنانے سنوارنے کی فکر اس کی زیادہ ہوگی۔ تو اس مقصد کے لیے قبرستان جانے کی اجازت دی گئی۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ تدفین کے بعد بھی قبرستان کی وزٹ کریں، قبروں کی زیارت کریں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان سے لینے کے لیے جائے تو وہ ایک بہت بڑی ناکامی کی بات ہوگی۔ ان سے لینے کے لیے نہیں، ان کے لیے دعا کرنے جائیے، کیونکہ وہ تو ختم ہو چکے، ان کا تو انتقال ہو گیا، اب آپ ان کی تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اس لیے آپ دعا کریں گے ان کے لیے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قبرستان جاتے ہوئے میت کے ساتھ یا جنازے کے ساتھ، یا حتیٰ کہ وفات کی اطلاع ملی، چیخنا، واویلا کرنا، گریبان نوچنا، پھاڑنا کپڑے، جیسے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، ان چیزوں سے سخت منع کیا گیا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، وہ ایک نیچرل چیز ہے، جس کا جتنا تعلق ہوگا اس کے انتقال پر آدمی کو ایک صدمہ ہوگا، ایک تکلیف ہوگی، اس کا اثر اس کی آنکھوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کو دیکھ کر کچھ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اور ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو اس موقع پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو پدرانہ محبت ہے،
یہ تو نیچرل چیز ہے، اس کو نہیں روک سکتے۔ منع اس بات سے ہے کہ آپ اپنی زبان سے غلط کلمات کہیں، شکوہ شکایت کا انداز اختیار کریں، چیخیں چلائیں، واویلا کریں، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ نیچرل جو غم ہے اس کو نہیں منع کیا گیا، لیکن عموماً لوگ اس پر توجہ کم دیتے ہیں۔ رونا، چیخنا، چلانا بعض عورتیں اس لیے بھی کرتی ہیں کہ ان کے خیال میں کچھ ایسا ہے کہ ہم آوازیں نہ نکالیں تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کو غم نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آوازیں ہیں اس کے اندر نیچرل انداز سے زیادہ آرٹیفیشل انداز ہے، بناوٹ ہے، اداکاری ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہی ہیں، لوگوں کو یہ امپریشن دینے کے لیے ہمیں بڑا صدمہ ہوا، ہمیں بڑا افسوس ہے اس کا، اس لیے زیادہ آواز، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو جانے والے تو چلے گئے، اس کو تو کوئی فکر تک نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ اور زیادہ بنا بنا کر آوازیں نکالنا، حالانکہ یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، ان چیزوں سے شریعت میں منع کیا گیا۔ اور اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں یہ رواج ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے۔ اگر آپ وصیت نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ غلط رسمیں کر رہے ہیں گھر والے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب غلط چیزیں ہوں گی، پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ جو کچھ کریں گے اس کا عذاب آپ کو بھی ہوگا، ان کے ساتھ آپ کو بھی ہوگا مرنے کے بعد۔ کیوں عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا یہ ہوگا لیکن آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اگر آپ منع کر دیں پھر بھی وہ اس طرح کا کوئی کام کریں، آپ کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب مرنے کے بعد وہ کوئی الٹے سیدھے کام کریں گے، آپ بری ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے میک شور کیجئے، کسی کے گھر میں کوئی رسم و رواج، کوئی غلط چیزیں رائج ہیں تو آپ پہلے ان کو سمجھا دیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی کسی غلط بات کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کا نقصان ہمیں بھی اٹھانا پڑے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میت کو اس بات پر بھی عذاب دیا جاتا ہے جو اس کے متعلقین واویلا، شور، نوحہ خوانی کریں گے، اس کا عذاب میت کو بھی دیا جائے گا۔ حالانکہ جنرل اصول یہ ہے کہ مرنے کے بعد باہر والے جو بھی کریں اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ ایسا لنک ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا، آپ کی فیملی میں یہ غلط رسمیں چلتی ہیں، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس رسم و رواج سے راضی تھے تو آپ کی نیت بھی شامل ہو گئی۔ جب آپ کی نیت بھی شامل ہو گئی تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح سے اٹھانا پڑے گا۔ اب ایک اور مسئلہ، یہ رونے پلانے کی جو بات ہے یہ تو ہو گئی، اب میت ہو گئی، وفات ہو گئی، اب وہ کھانا ہونا تو خود نہیں بنائیں گے، گھر والے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کھانا کون کھلائے گا اس کو؟ وہ لوگ کھانے کا کیسے انتظام کریں گے؟ جس کے گھر میں افسوس ہو، اتنا بڑا کوئی مشکل مسئلہ ہو جائے، اب وہ خود تو کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس کے کھانے کا انتظام کون کریں گے؟ دیکھیے شریعت کتنی پاکیزہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا یا تو اس کے رشتہ دار یا اس کے پڑوسی، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کیونکہ وہ پریشانی میں ہیں، آپ کم سے کم یہ کام کریں۔ جیسے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، کون تھے حضرت جعفر؟ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی حضرت جعفر کی، ہمارے نبی کا اسوہ دیکھیے ذرا، ہمارے نبی کیا کیے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعما، آپ گھر میں تشریف لائے اور گھر والوں کو کہا کہ جعفر کی فیملی والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اپنے گھر سے کھانا تیار کروایا ان کے لیے، کیوں؟ فقد اتاہم ما یشغلہم، کیونکہ ان پر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس میں وہ کھانا خود سے تیار اب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو سنت کیا ہوئی؟ جو ان کے قریبی ہیں یا جو ان کے پڑوسی ہیں وہ کھانا بنائیں گے اور ان کو کھلائیں گے، یہ طریقہ ہے سنت پر عمل کرنے کا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، ادھر جنازہ بھی ہے، اسی کو کھانے کا وہ بھی کرنا پڑتا ہے بندوبست، آنے والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، شریک ہونے والوں کے لیے وہ اب کھانے کا انتظام کرے، اور وہ بھی ایک بار نہیں۔ ہماری طبیعت دیکھو، کھینچنے کی عادت ہے، موقع مل رہا لو، ایک دن نہیں، اس وقت بھی آپ کھانا اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے نا وہ تیار کرے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، اینولی، سالانہ، نہ جانے کتنے کھانے ان کے گھر سے ہم کھینچ رہے ہیں۔
دیکھیے سنت کیا کہہ رہی ہے، تم ان کو کھانا کھلاؤ. رسم کیا کہہ رہا، کھینچو، موقع ہے جتنا لے سکتے ہیں ابھی لینے کی تم کوشش کرو. تو یہ جو انداز ہے یہ ہمیں کدھر سے کدھر لے جا رہا ہے. سنت بتا رہی ہے کہ ان کے لیے سپورٹ کرو، ان کے لیے ہیلپ کرو، ان کے لیے راحت کا انتظام کرو، کیونکہ وہ مصیبت میں ہے. ورنہ آپ ذرا تصور میں لائیے، کسی کے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اب اس کو کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، کس دل سے وہ کھانا کھلا رہا ہوگا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد کھلانا ہے، 10 دن کے بعد دوبارہ کھلانا ہے، 40 دن کے بعد پھر بڑے پارٹی کے طور پر کھلانا ہے. کتنے کھانے کھلا رہا ہے وہ. ہر آدمی کے مالی حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اب کوئی آدمی کسی سے مانگ کر کھلا رہا ہے تو مرنے والے کی ایک مصیبت، غم ایک، پریشانی ایک، اور دوسرا رسم و رواج کی دوسری مشکل، پیسے نہیں ہیں قرض لے کر پوری رسم کرو. ورنہ لوگ کہیں گے کہ دوسروں کا کھانا تو کھائے تھے، اب اپنی باری آئی تو کھلانے رہے، تو اب اس کے لیے آپ کریں مختلف قسم کا اہتمام. تو دیکھیے شریعت کیا بتا رہی ہے، ہماری دنیا کدھر جا رہی ہے، کتنا ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارا چونکہ ابھی تدفین اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ تقریباً ختم ہو رہے ہیں سوائے چند چیزوں کے، لیکن ہمارا وقت ہو رہا ہے. اگر آپ کا کوئی اس مسئلے میں سوال ہو تو پہلے کر لیجئے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر مٹی ڈالتے تھے تو میں نے خطیبوں سے سنا تھا کہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت فرماتے تھے. پہلی مرتبہ ذات منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کے متعلق رہنمائی. ماشاء اللہ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ مٹی ڈالتے وقت کیا یہ پڑھنا مسنون ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اصل میں اس کے لیے کوئی صحیح اور اتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس لیے کوئی سنت سمجھ کر یا حکم سمجھ کر پڑھے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب دفنایا جاتا ہے تو بولتے کل کی مٹی سرانے رکھیے، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ ہاں، کچھ مٹی کے ڈھیلے سرانے وغیرہ رکھے جاتے ہیں کہ دیکھیے بھائی اب اندر جو ہے نا اس کے لیے صرف مٹی ڈالنے کی بات ہے. اصل مسنون جو طریقہ ہے مٹی ڈالنے کے بعد آپ دعا کریں. اس کے علاوہ کچھ نہ قل کے سورے ہیں نہ کوئی اور ڈھیلے ہیں، بلکہ وہاں پر تدفین ہو گئی، آرام کے ساتھ مٹی ڈال دی گئی. اب اس کی مغفرت کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. صحیح طریقہ یہ. آپ قبلہ طرح رخ ہونا چاہیے کیا باڈی؟ ہاں، تدفین کرنے کے وقت جب باڈی کو لٹا دیا جائے تھوڑا سا اس کا اینگل اگر بنایا جائے قبلے کی طرف تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر اس کے لیے امکان ہے تو وہ زیادہ بہتر اور صحیح. وہ لکڑی کے ایسے برگے ہوتے ہیں. ہاں، لکڑی جو رکھی جاتی ہے، یعنی وہ مٹی ڈالنے سے پہلے اندر جو لکڑی رکھی جاتی ہے، بعض اوقات بعض جگہوں پر قبر جیسے میں نے کہا سیدھی بناتے ہیں اور اس کو اینگل نہیں کر سکتے تو وہ لکڑی کے ذریعے سے اینگل کر دیتے ہیں تاکہ مٹی کا وزن براہ راست اس کے اوپر نہ پڑے. تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے احترام کے طور پر، تاکہ جو ہے نا مٹی اس لکڑی کے اوپر ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے قبر اس طرح تیار ہو. تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی. باقی مسائل جو جنازے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لیے اگلے لیکچر کا آپ انتظار کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما